سا کل ہے جس دن اللہ اکبر کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی. یہ کل وہ کل ہے اللہ اکبر جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر بھائی سے رشتہ توڑتا نظر آئے گا. اللہ اکبر انسان کا حال یہ ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب دان نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ اکبر تو لوگوں کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. ذرا توجہ فرمائیں, ذرا غور تو کریں. وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر, وہ وقت آنے والا ہے, وہ ٹائم آنے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر وہ نشے میں ہے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن نشے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے اللہ اکبر, بکھرے بکھرے بال, اترا سا چہرہ, چہروں کے اوپر جو ہے وحشت چہروں سے ٹپکتی ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یوں لوگوں کا حال ہوگا جیسے وہ نشے میں ہے, حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا, نہ بدن پہ کپڑا ہے, نشے کے اندر وہ نظر آئیں گے مگر نشے میں ہوں گے نہیں. اور میرے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اکبر, انسان اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اپنے نبی کی بات مانتے ہو, حضور کی بات پر یقین ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں, جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا, جس کے کہنے سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس کے کہنے سے رسولوں کے سلسلے کو مانا, جس کے کہنے سے دین اسلام کو حق مانا. لوگوں اپنی فکر کر لو, یہاں کچھ بھی کرو, لیکن ایک دن وہ ہے جسے یوم قیامت کہتے ہیں, میدان محشر کہتے ہیں. سنو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان. ارشاد فرمایا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, پڑھے لکھے لوگ ہو, اللہ نے شعور دیا, ڈسکوری کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. آج سورج کہاں پر ہے؟ سورج آج چوتھے آسمان پر ہے, اور آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے. سورج آج اپنے چہرے کی طرف سے نہیں چمک رہا ہے, بلکہ آج سورج چوتھے آسمان پر اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ, جب پیٹھ کی طرف سے سورج چمک رہا ہے تو اس کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج بے نقاب ہوتا ہے, تو مئی کی گرمی میں ہم اپنے گھروں میں اش اش کرنے لگتے ہیں, ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اے میری قوم کے وہ جوانوں جو مسجدوں کو ویران کر چکے ہو, نماز جمعہ کے لیے بھی خطبے کے لیے جاتے ہو, 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگ کے نکل آتے ہو جیسے جیل سے چھٹنے پر قیدی بھاگتے ہیں, اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. کبھی سوچا فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہو, میدان محشر میں کیسے کھڑے رہو گے؟ وہ پگھلا دینے والا سورج آج اللہ اکبر مئی کی حرارت, اپریل اور مئی کی حرارت میں ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. اس دن کیا ہوگا جب سورج سر پہ ہوگا؟ یہاں نیک اور بد کا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, متقی اور پاپی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. میدان محشر کے اندر سورج سروں پر ہوگا, ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ کے سروں پہ سورج رکھنا چاہے گا, اور وہی نجات پائیں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے. کون رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں. یہ تو اس کی مرضی پر ہوگا, وہ کس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا, یہ تو اس کی اپنی مرضی پر ہوگا, وہ کس کو
سورج سے بچائے گا، لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا دارالعمل ہے۔ آئیے میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج سروں پر ہوگا اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی۔ چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا پسینہ نکلتا ہے، جب سورج سر پہ ہوگا تو کتنا پسینہ نکلے گا۔ عمل کے اعتبار سے کس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، ناک سے بہتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ یعنی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ، قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، سب ہیبت سے کانپیں گے۔ اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا، اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، اس حقیقت کو مانا، اس حقیقت کو پہچانا، ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں۔ آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو دولت محشر میں نہیں جانے والی، جو دولت قبر میں نہیں جانے والی، اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی بمبئی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ، لندن اور سعودی تک جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جو دولت نے میدان محشر میں کام نہیں آنا، اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو، اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے اس کو کمانے کے لیے بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سوچو، ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ، بالکل کماؤ، بالکل کھاؤ، بالکل موج مستیاں بھی کرو، انجوائے بھی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ آئیے آپ کو بتاؤں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے، میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اس کے باوجود
صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، محسوس کیجئے، نعرے پہ مت جائیے گا، ابھی تھوڑا محسوس کیجئے، وقت بھی بچا لیں، میرے پاس بس 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، میں بات جلدی جلدی سمیٹنا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کر لیں۔ کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى۔ کون صدیق اکبر؟ جس کے لیے اتقا کہا جا رہا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ حضور اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، جس کی اللہ اکبر شان میں قرآن کی آیت یوں نازل ہوتی ہے، ہر صحابی کا جو ہے وہ صحابی ہونا کسی تابعی نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا، اللہ اکبر، کسی محقق نے بتایا، ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے، جس کی صحابیت کا اعلان اذ یقول لصاحبہ، اللہ اکبر، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اللہ اکبر، جس کو صحابی قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر کی بات سنو، اور پھر ان کو جنت کی بشارت حضور نے دی، جنت کی بشارت اللہ نے دی، وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں محشر کیا ہے ذرا غور کر لو، ہم ناواقف ہیں، نابلد ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا۔ حساب یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ اب سے پوچھتا ہوں، یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ، کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو سوائے صدیقہ بنت صدیق کے۔ ایک ہی خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا، اور وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو۔ لیکن حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق کے پوتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی تھی ام المومنین، رشتے میں پھپھو لگتی تھی، میری پھپھو تھی ام المومنین۔ میں روزانہ صبح کے وقت سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو تسلیم کو تو میں نے بہت نہیں دیکھا، ام المومنین میری پھپھی ہے، ان کی زیارت کر کے بازار جاؤں، ان کی زیارت کر کے دن کا آغاز کروں، تو کہتے ہیں کہ میں چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور حالت نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی تھی جس کا تعلق میدان محشر سے ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس کا تعلق میدان حشر سے ہے، اور اتنا روتی تھی میں سوچتا تھا پیچھے کھڑے میں جوان تھا اور وہ بڑھاپے کی طرف جا چکی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ، لیکن وہ کھڑے آیت پڑھتے روتے نہیں تھکتی تھی، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، میں کھڑا رہتا حتیٰ کہ میں تھک جاتا، پھر میں بازار چلا جاتا، بازار میں اپنے کام کر کے نپٹ کر آتا، پھر بھی ام المومنین روتی نظر آتی، اور جب روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو وہ وقت آتا ان کا دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھونے کے بعد پانی کو لوگ نچوڑتے ہیں، ام المومنین کے آنسوؤں کو ایسے نچوڑا جاتا، اور ام المومنین کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ام المومنین فرما رہی ہے۔ خواتین کی خاص توجہ، اللہ اکبر، میری بہنوں، گیم کھیلتے کھانا بنانے والی میری بہنوں، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے والی میری بہنوں، بیوٹی پارلر تک غیر مردوں کے پاس جا کر چہرہ بنانے والی میری بہنوں، میک اپ کے نام پر کافروں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے والیوں میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ام المومنین وہ ہے
ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی حضور کی بیوی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو یقیناً جنت ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی ام المومنین کا خوف دیکھے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ان کی خشیت دیکھیں، کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، مر کر بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت میں اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا. ارے جس کا سرتاج شوہر شافعی یوم النشور ہے، جس کے شوہر کی شان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشارہ دینا. اللہ اکبر. دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. وہ کہتی ہے پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی، پھولی بسری ہو جاتی، محشر میں جواب نہ دینا پڑتا. ہمیں بھی کوئی فکر ہے محشر کی، ہمیں بھی کوئی اللہ کو جواب دینے کی فکر ہے. اللہ اکبر. بہنوں کا حصہ دبا لینے والوں کوئی فکر ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ بھائیوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، ماں باپ کو گلی گلی پھرانے والوں، آج بیٹے کہتے ہیں تیری ماں ہے تو لے جا، تیری ماں ہے تو لے جا. جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ محشر میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ نشہ کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا ہے جس نے نشہ کیا ہوگا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں آئے گا یا تو بندر کی شکل میں آئے گا. جس نے 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، نیچے 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 تحت الثری تک اتنی زمین کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. کبھی 50 کلو کے پھول کو گلے میں لٹکا کر دیکھنا، جب 50 کلو کے پھول گھنٹہ بھر گلے میں لٹکا کر کے بیٹھ نہیں سکتے تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی. کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے. آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں. آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا. یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں. یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے. میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن سنے بات پوری کر رہا ہوں. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا. جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا. آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتا نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں. وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی. پہلے سن لے، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں. جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم ہے. یہ فاروق اعظم ہے. اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. کتنا روئے ہوں گے سوچو. میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا. کتنا رویا ہوگا. ایک تو آنسو سے 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں.
دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں، کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب اور ضرور لے گا، جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ دکھائے گا، دکھائے گا۔ ذرے برابر برائی کی دکھائے، قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟ جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت غالب میاں صاحب یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ٹھیک؟ اگر میاں کے پاس کسی نے آ کر کے کہا حضرت عرس میں یہ عبداللہ چوری کر رہا تھا موبائل، عبداللہ نے کہا نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے، غلط ہے، میں نے چوری نہیں کی، بات ختم ہو جائے گی؟ وہ بندہ کہے گا حضرت دو گواہیں، یہ بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی؟ حضرت چار گواہیں، یہ بہکا کر کے سب کو لایا، بات ختم ہو جائے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ زنا کرنے والوں، جب تمہارے زنا کی کیفیت تمہیں بتائی جائے گی خدا کے دربار میں، سود کے دھندے کرنے والوں، جب تمہارے سود کے دھندوں کی کیفیت بتائی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، جب تمہارے ہمارے گناہ خدا کے دربار میں بتائے جائیں گے تو رسوائی کا کیا عالم، ہائے ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی کی نمائش کرنے والی میری بہن، خدا قہار و جبار سے ڈر، اس لیے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کب تک اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا مس یوز کرتی رہے گی؟ کب تک اجنبی مردوں سے بے پردہ بات کرتی رہے گی؟ کب تک ولیموں میں، شادیوں میں، بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے گی؟ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، بات دور نہ نکلے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا، غور سے سن لیجئے، فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کتنا روئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ مان جائیں، کبھی ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میں بہت بڑا عمل آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، اللہ کرے محشر میں آپ کی میری بگڑی بن گئی تو شاید وہاں بھی آپ مجھے دعا دے دے، میری بگڑی آپ بنا دے، لیکن اکیلے میں بیٹھا کرے تو گناہوں پہ رویا۔ دیکھو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ ہیں یا ہم، گناہ ہم سے ہونا ہی ہے، گناہ ہونا اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو جائے تو رونا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کب مان جائے، اور سب سے آسان اسی کو منانا ہے۔ اللہ سے زیادہ آسان کسی کو منانا نہیں ہے۔ سب لوگوں
کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت آسان۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلے میں سب کے سامنے اگر آنسو آئے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے اگر محفل میں ایک بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو پوری محفل بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل میں رویا کرو لیکن محفل سے زیادہ اکیلے میں رو لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو۔ یہ مت سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دو، یہ کہتے رہیں گے، یہ کہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اکیلے میں رویا کرو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کر کے اس کو منا لو، اس کو مرنے سے پہلے منا لو۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار بنا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے بھی تجھ پر سبقت لے گئے کہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہوا، تو اپنے مالک کا کب وفادار ہوگا۔ اور رونے کا کیا فائدہ ہے؟ رو اکیلے میں اپنے گناہ تو سب نے کیے ہیں، میں ہوں آپ ہوں، کیے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم بخش دیے گئے تو شاید سب بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا حال ہی برا ہے۔ ہم برے نہ ہوتے تو کائنات میں برائی کیوں ہوتی؟ اکیلے میں رونے کا فائدہ سنو حدیث پاک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ۔ اب جواب سنیں حدیث پاک کا مفہوم۔ ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں، توجہ نیکوں کی بات ابھی نہیں ہوئی، کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے مگر ان کا عمل یہ ہوگا وہ گنہگار تو ہوں گے مگر اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے۔ وہ گنہگار جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اکیلے میں رو دیں، ایسے گنہگاروں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے۔ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اس بڑی بارگاہ میں خانقاہ سہروردیہ کی نمائندہ، یہ خانقاہ ہندوستان کے اندر صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا اور میں بات ختم کرنے لگا تھا۔ فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان، بہت روتے تھے اللہ کے لیے۔ ایک کوڑا رکھا تھا بستر کے نیچے، گھر آتے تھے پیر پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اپنے پیر پہ خود چابک مارتے تھے، کہتے بتا اللہ کی کتنی نافرمانی۔ حالانکہ وہ کیا نافرمان لوگ تھے وہ معاذ اللہ۔ توریت میں جن کا ذکر، انجیل میں جن کا ذکر، زبور میں جن کا ذکر، قرآن میں جن کا ذکر، جن پر حضور ناز کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں۔ بندگی جن پہ ناز کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ بیعت رضوان میں شامل یہ وہ لوگ ہیں، بدر میں شامل یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال ایک دن فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا، اس پہ بات پوری ہو رہی ہے۔ کعب احبار سے کہا اے کعب مجھے ایسی بات بتائیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہوں اور ڈر پیدا ہو۔ میرے ایک دوستوں نے مجھ سے کہا کہ سید اتنا مت ڈرایا کر اپنی قوم کو، اللہ غفار ہے۔ میں نے کہا عمر فاروق جیسا اتنا ڈر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور ڈر پیدا ہو۔ اتنے نیک لوگ کہتے، اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے محبوب اٹھو لوگوں کو ڈراؤ۔ حضور ڈرانے ہی آئے تھے۔ فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا کعب مجھے ایسی باتیں بتا، ایسی باتیں سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو۔ اب حضرت کعب نے کیا بتایا سن لیں۔ کعب احبار کہتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں لیکن توجہ، یہ جو کھڑے ہونے والے بے چین ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ چین سے سن لیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین